قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال تلاوة القرآن وذكر الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إذا ختم القرآن فله دعوة مستجابة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، قابل قدر بزرگوں، سب سے پہلے میں مسجد کی انتظامیہ کا رسماً نہیں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں بنتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ تو اللہ نے بندوں کے شکریہ کو اپنے شکریہ پر مقدم کیا ہے، تو اس لیے آپ حضرات کا شکریہ، آپ حضرات نے مجھے یاد کیا۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پرانے تعلقات کو تازہ کرتے رہو، پرانے تعلقات کو تازہ کرتے رہو۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ 1984 میں تعلیمی سلسلے سے فارغ ہوا تھا، یعنی دورہ حدیث میں نے 1984 میں کیا۔ تو ہمارے یہاں بزرگ تھے ڈاکٹر انور کمال صاحب، وہ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو رائیونڈ کا تبلیغی اجتماع میں وہاں پر گیا ہوا تھا، نوجوانی تھی، 19 سال کی میری عمر تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی، وہ مجھ سے گپ شپ کرتے رہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں ابھی دورہ حدیث کر کے فارغ ہوں۔ پھر ان سے باتیں ہوتی رہی، کہنے لگے کہ آپ یونیورسٹی کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے آؤ۔ تو اس وقت شعبہ اسلامیات کے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر حافظ نثار احمد صاحب، وہ مجھ سے پہلے وہاں پر جمعہ پڑھاتے تھے، وہ میرے پڑوسی تھے۔ تو انہوں نے بھی مجھے دعوت دی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کہ آپ یہاں آؤ۔ تو 1984 میں میدان کے اندر درختوں کی چھاؤں کے نیچے بغیر شامیانے کے میں نے پہلا جمعہ پڑھایا۔ تو اب یونیورسٹی میں آتے ہوئے مجھے آپ حساب لگا لیں 39 سال ہو گئے، ایسی 84 سے اب تک۔ تو بہت طویل تعلق ہے یہ، اللہ کرے یہ زندگی کے آخری سانس تک باقی رہے۔ 39 سال کا عرصہ گزر گیا، اب عمر بھی 60 ہو چکی، تو بقیہ کتنی زندگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ ملتان کے ایک مشہور شاعر اور اردو کے پروفیسر تھے عاصی کرنالی، نام سنا ہوگا، بڑے بڑے شعراء ادیب ان کے شاگرد ہیں عاصی کرنالی۔ عاصی کرنالی کے جو استاد تھے ان کے گھر کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ایک تھی، ان کا نام تھا ذکی پانی پتی۔ بہت خوب اردو بولتے تھے، عام بول چال کے اندر بھی ان کا اردو کا
جو تلفظ تھا، تو آج بھی یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ہمیں جب اردو ہم نے بول لی ان سے تو وہ ہماری ادائیگی بھی ٹھیک کروایا کرتے تھے۔ تو عاشق کرنالی خود پائے کے شاعر اور ادیب ہیں، پھر ان کے استاد ذکی پانی پتی، تو ان کو ہم نے بچپن میں دیکھا، تو ان کی اہلیہ نہیں تھی، زندگی میں طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد کبھی انہوں نے شادی نہیں کی، تو اپنے گھر میں تنے تنہا اکیلے رہا کرتے۔ اور یہ بڑے بڑے شاعر عاشق کرنالی وغیرہ وہ ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں ان کی بیٹھک میں آیا کرتے۔ تو مجھے یاد ہے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے جو میں پرانے تعلق کی وجہ سے کہنے لگا ہوں، اور ان کی زبان میں وہ کہا کرتے تھے، ارے پرانی جورو تو اماں بن جاوے ہے۔ نہیں سمجھے؟ انڈیا کی زبان میں ارے پرانی جورو تو اماں بن جاوے ہے، کیا مطلب کہ جب بیوی پرانی ہوتی ہے وہ بیوی نہیں رہتی، اماں بن جاتی ہے۔ تو اب ہمارا حال بھی 39 سال میں یہی ہو گیا کہ پرانی جورو تو اماں بن جاوے ہے۔ تو اس لیے بھائی اس تعلق کو باقی رکھنے کے لیے آپ حضرات نے یاد کیا، اس پر دل کی گہرائی سے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس وقت میں آپ سے کچھ ایسی باتیں عرض کروں گا جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے۔ عام طور پر ختم قرآن کریم کی جو مجلس ہوتی ہے اس کے اندر حافظ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ختم قرآن کی مجلس کے، قرآن کریم کی تلاوت کے، بہت اچھی بات ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس وقت اس سے ہٹ کر میں دو چار چیزیں جو اس وقت ذہن میں ہیں اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، اس کو میں بیان کروں۔ اور جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، سب سے پہلے میں اس کا مختصر ترجمہ کر دوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے خطاب کیا ہے۔ ایک تو براہ راست ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سے جو اللہ تعالیٰ کا خطاب الف لام میم سے لے کر آخری سپارے تک ہے نا، کبھی صرف ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ کرو، تو یہ تقریباً 19-20 آیتیں ہیں، یا شاید اس سے کچھ کم و بیش بنے گی، زیادہ میرے ذہن میں یہی ہے کہ 19 آیتیں ہیں۔ تو ان آیتوں کا ہم مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا کیا احکام دیے۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اور دوسرا عنوان اللہ تعالیٰ نے براہ راست پوری انسانیت کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پوری انسانیت بغیر مذہب کی تفریق کے، مسلم غیر مسلم سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ تو یہ دو قسم کے عنوان اگر آدمی آپ دیکھیں قرآن کریم میں تو آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر مذہبی تفریق کے پوری انسانیت سے کیا چاہتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم پہلو ہے دیکھنے کا۔ تو اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے ایمان والو، اے تمام انسانیت کے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظت آئی ہے۔ عربی زبان میں موعظت کا ترجمہ ہے ایسی گفتگو جسے سن کر کے دل پگھل جائے، جسے سن کر کے دل نرم ہو جائے، اسے عربی زبان میں موعظہ کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے موعظہ کہا ہے کہ تمہارے پاس قرآن کریم کی صورت میں موعظہ آئی ہے، ایسی کتاب آئی ہے جسے سن کر دل نرم ہو جاتے ہیں، اس کی تاثیر براہ راست دل پہ پڑتی ہے۔
اس کی مثالیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اے ابن مسعود مجھے تم قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ قرآن تو براہ راست اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، آپ کو سنانا چاہیے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سناؤ۔ فرمایا کہ ہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن سناؤں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء شروع کی، اور سورہ نساء پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے کہ تمہارے نبی نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، تو وہ گواہ گواہی دے گا کہ ہمارے نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، تو پھر ان سب گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں اس جملے پہ پہنچا تو میری نگاہ حضور پر پڑی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، براہ راست اللہ نے حضور کو مخاطب کیا کہ ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر کے ہم پیش کریں۔ تو یہ صاحب وحی پر قرآن کی تاثیر ہے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام میں تہجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو اپنے ان بندوں کو عذاب دینے پہ آ جائے تو مالک ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر تو انہیں بخشنے کے اوپر آ جائے تو غالب ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ فرمایا اس ایک آیت پر ساری رات حضور نے گزار دی۔ یہ قرآن کی تاثیر۔ پھر ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میرے پاس یہ حضرت جبریل آئے ہیں، اشارہ کر کے فرمایا یہ ہیں حضرت جبریل۔ ابی بن کعب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے، اور حضور اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ہیں حضرت جبریل، اور یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے آ کر یہ پیغام دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کو کہیں کہ یہ آپ کو لم یکن الذین سنائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سے جا کر کے میرا یہ پیغام دو، یہ آپ کے پاس ابی بن کعب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ کہہ رہا ہے حضور کو سورۃ بینہ لم یکن الذین سنو۔ تو حضرت ابی بن کعب جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، اقرأہم بکتاب اللہ ابی بن کعب، یہ نام یاد رکھ لو، ان سارے قاریوں کے اصل استاد حضور کے بعد ابی بن کعب اس امت کا سب سے بڑا قاری ہے، اور وہ قاری ہے جس نے مسجد نبوی میں حضرت عمر کے حکم پر صحابہ کو سب سے پہلے تراویح کی جماعت کرائی۔ تراویح کی جماعت کا سب سے پہلا امام کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انفرادی طور پہ پڑھی نا 3 دن، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ مسجد نبوی میں جو جماعت ہوئی ہے اس کا سب سے پہلا جو امام ہے وہ حضرت ابی بن کعب۔ تو ان کے پاس پیغام آیا تو حضرت ابی بن کعب ایک دم حیران ہو گئے، اور حیران ہو کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کے آپ کو کہا ہے کہ ابی بن کعب کو کہو کہ لم یکن الذین سنائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں
اے ابی اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو کہو کہ قرآن کریم سن۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کی آیت شروع کی لم یکن الذین شروع کی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور سن بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ یہ میں نے واقعات کیوں سنائے؟ میں اس پہ سنائے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے پاس ایک موعظہ آئی ہے، ایک ایسا کلام آیا ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ پھر دوسری سے فرمائی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ کلام ایسا ہے جو دلوں کی بیماریوں کا، دلوں کے روگ کا علاج ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ گزشتہ سال گورنمنٹ پاکستان نے پہلی جماعت سے لے کے ایف اے تک قرآن کریم لازمی قرار دیا ہے۔ 5ویں جماعت تک ناظرہ قرآن، 6ٹھی سے لے کے 12ویں تک قرآن کریم کا ترجمہ۔ تو یہ پہلا سال گزرا ہے کہ اس سال 9th 10th والوں کا ترجمے کا پیپر ہوا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مضمون تو لازمی قرار دے دیا اور اساتذہ پڑھانے والے ہیں نہیں۔ اس ہفتے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت صرف پنجاب کے سکولوں میں 1,40,000 اساتذہ کی کمی ہے۔ جو استاد فوت ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، اس کی جگہ نئی بھرتی نہیں ہوئی گزشتہ 8 سال سے۔ وہ تعداد بڑھتے 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 اب 1,40,000 پہنچ گئی صرف ایک صوبے کے اندر۔ اور جو مضمون لازمی قرار دیا، مضمون کا امتحان بھی رکھ دیا، اس کے لیے اب تک ایک استاد بھی بھرتی نہیں کیا۔ سائنس پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، وہ کیسے پڑھا رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے شفا ہے دلوں کے روگ کا بھی، اور یہ شفا ہے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا بھی۔ تو 6ٹھی کی کتاب ہے ترجمہ قرآن کریم کی نصاب میں، تو اس کے اندر یہ واقعہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے لکھا ہوا ہے، آپ اٹھا کے ترجمے کی دیکھ لیں 6ٹھی کی کتاب سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی یہ سفر پر تھے، قافلہ ان کا ساتھ تھا۔ تو ایک گاؤں کے اندر ان کا قیام ہوا۔ اس وقت ہوٹل نہیں تھے، جہاں مسافر جاتا تھا مسافر کو گاؤں سے بستر بھی مل جاتا تھا، کھانا بھی مل جاتا تھا۔ تو انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں رہائش بھی دو، کھانا بھی دو۔ تو گاؤں والوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رزق تو پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچھو کی ڈیوٹی لگائی، گاؤں کے چودھری کو جا کے پاؤں پہ اس نے ڈس لیا۔ اب اس نے سارے گاؤں کے جو بڑے تھے ان کو اکٹھا کیا کہ اس کا علاج کرو۔ اب سب علاج کر رہے ہیں، کوئی علاج کارگر نہیں۔ چودھری صاحب نے کہا کہ باہر مسافروں کا ایک قافلہ ہے، پتہ کرو ان کے اندر کوئی معالج ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے امیر تھے۔ انہوں نے کہا جی معالج تو ہے، علاج تو ہم کریں گے، لیکن ہم 300 بندے ہیں، یہ اس سے کچھ کم و بیش ہیں، گاؤں والوں کو ان کی میزبانی کرنی پڑے گی، اور ان کی میزبانی کے لیے ہم آپ سے 40 بکریاں لیں گے، پھر علاج کریں گے۔ اب وہ مرتے کیا نہ کرتے، درد کے اندر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی 40 بکریاں لے لو، ہمارے چودھری صاحب کا علاج کرو۔ چنانچہ ابو سعید خدری گئے اور انہوں نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر کے دم کیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا پانی کے اندر گیلا کر کے، اور جو ہی وہ دم کر کے فارغ ہوئے انہیں سکون ہو گیا۔ 40 بکریاں لی، قافلے کے اندر آئے، اس کو ذبح کیا، اور کچھ لوگوں کے اندر
چہمگوئیاں شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ لینا کھانا ہمارے لیے جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے، یا آپس میں گفتگو ہوئی۔ بہرحال بھوک سے تھے اس وقت تو کھا گئے، اور اس کا کچھ گوشت بچا ہوا لا کر مدینہ میں حضور کو بھی پیش کیا، اور پیش کرنے سے پہلے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا علاج کیا تھا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس ہم نے ایک موعظہ بھیجا ہے جس سے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کے آگے اللہ نے کہا ہے وشفاء، اس کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ تو میں نے تو کچھ نہیں کیا، قرآن پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، اور ہم بھوکے تھے، انہوں نے ہمارا اکرام نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے 40 بکریوں کی شرط لگائی۔ تو حضور نے فرمایا بھئی اس توشے میں سے کچھ بچا ہوا ہو تو مجھے بھی کھلاؤ، وہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے تمہیں پہنچایا۔ تو اس سے ایک مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ جب قرآن کریم کو بطور علاج کے استعمال کیا جائے اس سے معاوضہ لینا جائز ہے۔ قرآن کریم کو بطور ایصال ثواب کے پڑھا جائے اس پر معاوضہ لینا حرام ہے، اور جو قرآن کریم یا اس کی کسی آیت سے اپنے تجربے سے علاج کرے، جیسے میڈیکل لائن کے اندر معالج کو اس پر معاوضہ لینا جائز ہے، اس پر بھی معاوضہ لینا جائز ہے۔ آگے فرمایا وَہُدًى، یہ کتاب ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے۔ پھر اللہ نے ایک لفظ کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ کلام اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے، ایسا فضل ہے کہ اسے لے کر کے تم خوشی کا اظہار کرو۔ کسی اور موقع پر نہیں کہا کہ اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، لیکن قرآن کی نعمت پر کہا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے اس پر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس نعمت کے اظہار کے لیے بندہ اپنی خوشی کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کلام کی نعمت دی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے براہ راست سبقاً سورۃ بقرہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سورہ بقرہ پڑھائی اور سورہ بقرہ ان کی ختم ہوئی، تو حضرت عمر نے اس خوشی کے اندر ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ کی دعوت کی، اظہار خوشی کے اندر۔ تو یہ وہ عظیم نعمت ہے قرآن کریم، جس کے اوپر قرآن کریم کے اندر یہ مطلوب ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات چبھتی ہوئی بھی میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شریعت نے پورے قرآن کریم کو حفظ کرنا امت پر فرض واجب قرار نہیں دیا۔ اتنا قرآن کریم حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ 5 نمازوں کی جو رکعتیں ہیں، فرض رکعتیں ہیں، ان رکعتوں کے اندر آدمی سورت بدل کر قرآن کی تلاوت کر لے، اتنا قرآن جو یاد کر لے گا وہ فرض سے نکل جائے گا، اس نے فرض جو ہے پورا کر دیا۔ پورا قرآن کریم حفظ کرنا فرض نہیں، لیکن جتنا قرآن کریم آدمی نے زندگی کے اندر حفظ کر لیا یا پورا قرآن کریم حفظ کر لیا، اب مرتے دم تک اسے محفوظ رکھنا نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ شوق میں ہم بچوں کو حفظ تو کرواتے ہیں، لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ پہلے اس بچے کا حفظ کرنا فرض نہیں تھا، جتنا اس نے حفظ کر لیا ہے اب موت تک اسے یاد رکھنا اس پر فرض ہو گیا۔
اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ذکر قرآن کو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ جو ہمارے قرآن سے روگردانی کرے گا، سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ حافظ نے قرآن حفظ کر لیا، پھر اس کے بعد وہ قرآن سے لاپرواہ ہو گیا، اس کے پاس دیکھنے میں مرسیڈیز ہوگی، 2 کنال کا بنگلہ ہوگا، خوبصورت بیوی ہوگی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ جو روگردانی کرے گا، حفظ کے بعد اس سے غافل ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے روگردانی کر رہے گا تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو، زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ پہلی سزا۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قبر سے اٹھے گا نابینا اٹھے گا۔ یہ قبر سے اٹھتا ہوا اللہ سے کہے گا، کیا کہے گا کہ اے اللہ جی میں تو دنیا میں بینا تھا، نابینا۔ قال رب لما حشرتنی اعما، اے اللہ جی آپ نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا جواب نقل کیا کہ میں اسے کیا کہوں گا؟ اتتک آیاتنا، تیرے سینے میں ہم نے آیات جمع کی تھی، تجھے ہمیں قرآن دیا تھا، اپنا کلام دیا تھا، تو نے پڑھا، یاد کیا، فنسیتہا، تو نے اسے بھلا دیا، پڑھ کر کے اسے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے تو نے بھلا دیا آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ تو یاد رکھو میرے عزیزوں، جتنا قرآن کریم یاد ہے مرتے دم تک اسے دہراتے رہو۔ اب اس کو بھلانا گناہ کبیرہ ہے، حفظ کرنا واجب نہیں، فرض نہیں، جتنا حفظ ہو گیا اس کو بھلانا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک چیز۔ دوسری آیت وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے غافل ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیں گے، نقیض، ڈیوٹی لگا دیں گے ایک شیطان کی۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا لنگوٹیا بن جائے گا۔ قرین اس دوست کو کہتے ہیں جو کبھی اپنے دوست سے جدا نہ ہو، اسے قرین کہتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، قرآن سے غافل ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا لنگوٹیا دوست بن جائے گا۔ پھر کیا کرے گا وہ؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ اس کو صراط مستقیم سے ہٹائے گا اور حافظ صاحب یہ سمجھیں گے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ قرآن پڑھ کر بھلانے کے اوپر پھر اس کو عبادت کا لطف نہیں آئے گا، شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا۔ تو اتنی بات سے یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کریم کا ملنا جتنی بڑی نعمت ہے، جتنا مل چکا ہے اس سے غافل ہونا، بھلا دینا اتنا ہی سخت کام ہے اور بہت وعید والا، سزا والا کام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔
اس لیے پورا مجمع اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں جتنا قرآن کریم جمع کیا ہے اسے کوشش کیا کرو نماز میں اسے دہراتے رہو، بھول جائے دیکھ کر کے پھر یاد کر لو، پھر اسے دہرانا شروع کرو، کہیں ہم اس وعید میں نہ آ جائیں جو قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کے اندر وعید آئی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، رمضان المبارک میں ہم سب بار بار یہ جملہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ افطاری کے وقت مغفرت ہو رہی ہے، سحری کے وقت مغفرت ہو رہی ہے، یہ بار بار علماء سے سنا، آپ نے پڑھا۔ اس مغفرت کے ساتھ قرآن کریم کی 5-6 آیتوں میں اللہ نے ایک شرط لگائی۔ ہم مغفرت تو ہم نے سن لی، لیکن وہ شرط کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ یہ بات میں پورے مجمع سے کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، اس سے ہم سب غافل ہیں، میں بھی غافل ہوں۔ کیوں جی؟ ہے توجہ؟ میں دوستانہ بات کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے توبہ کر لی کہ یا اللہ غلطیاں ہو گئی تھی معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں تمہاری توبہ تو قبول کر لی۔ اب ایک شرط ہے، توبہ کرنے کے بعد اللہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں تابو و اصلحو، جو کیا تھا اس کا ازالہ بھی کرو، اصلاح کرو۔ اگر توبہ کر لی اور اصلاح کی طرف نہیں آئے، اس کمی کو پورا کرنے کے اندر نہیں لگے، تو پھر یہ توبہ تمہاری معلق ہے۔ اگر تم نے اصلاح کی کوشش شروع کر دی، اللہ کہہ رہے ہیں من بعدها لغفور الرحیم، اصلاح کی کوشش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہم توبہ تو کر رہے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد اصلاح کا آغاز نہیں کر رہے۔ دیکھو، ایک ہے آدمی کا اصلاح یافتہ ہو جانا، وہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ایک ہے اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دینا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اب علماء نے اس جگہ لکھا ہے کہ یہ اصلاح کا آغاز توبہ کے بعد کیسے کیا جائے؟ فرمایا اس کے لیے 10 چیزیں ہیں جن کو پورا آدمی کر لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ یقیناً قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دے۔ توبہ تو کر لی، لیکن ابھی تکمیل توبہ تو نہیں ہوئی۔ اور اصلحو کا لفظ کیا کہہ رہا ہے کہ توبہ کے بعد تکمیل توبہ کی ضرورت ہے، اس توبہ کو مکمل کرو۔ یہ توبہ مکمل کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے 10 چیزیں کو، 10 چیزوں کا اپنی زندگی میں جائزہ لو، اسے گنتے جاؤ۔ سب سے پہلی چیز، توبہ کرنے کے بعد جائزہ لو، بالغ ہونے کے بعد کوئی فرض نماز تو واجب الادا نہیں ہے غفلت سے چھوٹی ہوئی۔ اگر کوئی فرض نماز غفلت سے چھوٹی ہوئی واجب الادا ہے، گزشتہ غفلت کی تو توبہ ہو گئی، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس غفلت کی چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہیں ان کا تدارک کرو اور اصلاح کی ابتدا کرو۔ ہر نماز کے ساتھ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت میں فرصت دی ہے، ایک نماز ادا کر لو، روزانہ 5 نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ لمبی چوڑی بھی نہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کے ثنا چھوڑ دو، سورہ فاتحہ پڑھ لو، سورت پڑھ لو، رکوع میں جاؤ 1 دفعہ تسبیح پڑھو، سجدے میں جاؤ 1 دفعہ تسبیح پڑھو، اور آخری التحیات میں التحیات پڑھ کے سلام پھیر دو، 2.5 منٹ لگیں گے 4 رکعتیں پڑھنے میں، ایک نماز کا فرض ادا ہو گیا۔ اور جب تک فرض نمازیں ادا نہیں ہوتی، تمام غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑ دو، تمام نوافل چھوڑ دو، اس لیے کہ ساری زندگی بھی آپ نے نوافل نہیں پڑھے، اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، اور نماز نہیں پڑھی اس پہ تو جوتے پڑیں گے بھائی۔
اس لیے جب تک قضا نمازیں زندگی کی واجب الادا ہیں، سنت غیر موقدہ کو مؤخر کر دو، نوافل کو مؤخر کر دو، ہر نماز کے ساتھ کچھ نہ کچھ نماز اس کو قضا کرنا شروع۔ ایک بات اس کا طریقہ مولانا سے پوچھ لیں۔ دوسری چیز جائزہ لو، بالغ ہونے کے بعد کوئی روزہ تو نہیں چھوٹا، غفلت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، شرعی تقاضے سے کوئی روزہ تو نہیں چھوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ اپنی اصلاح کی نیت سے قمری مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور چھوٹے ہوئے روزے بھی تھوڑے تھوڑے کر کے پورے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 کا تو مستقل رکھتے تھے، لیکن پیر جمعرات کا کبھی رکھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ ہمت ہو، موسم اچھا ہو تو آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں، ہر مہینے 5-7 روزوں کی قضا ہو جائے گی۔ پھر آپ جائزہ لیں تیسرے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تھا، صاحب نصاب بنایا تھا، جب سے میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی میں نے اپنے مال کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی، اس میں کوئی غفلت تو نہیں ہوئی؟ جب آپ زندگی کے اندر پہلی دفعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے مالک بنے تھے، جو اس رمضان المبارک میں 1,35,179 روپے اسٹیٹ بینک کے اعلان کے مطابق 52.5 تولے جو چاندی کی قیمت ہے، جو اس دفعہ اسٹیٹ بینک نے اپنے وہ زکوٰۃ کاٹی ہے بینکوں میں، وہ اس آدمی کی کاٹی ہے جس کے اکاؤنٹ میں 1,35,179 روپے تھے۔ تو یہ اس سال کا نصاب ہے۔ تو جب آپ پہلی دفعہ نصاب کے مالک بنے تھے، آپ پر اگلے سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ فرض تھی، کیا حساب کر کے آپ نے پوری زکوٰۃ ادا کی؟ اگر زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا یا ادا ہی نہیں کی یا اندازے سے ادا کی تو تمام نفلی صدقات پر بریک لگا دیں۔ جو بھی صدقہ کرے وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو ادا کرے۔ یہ ہے اسلام۔ تو نماز کا جائزہ، روزے کا جائزہ، حج کا زکوٰۃ کا جائزہ، اس کے بعد حج کا جائزہ کہ آپ پر حج فرض ہے اور حج پر جا سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر رہے، اس کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ 5ویں چیز، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا تھا، ہر سال عید الاضحیٰ آتی تھی، کئی سال ایسے گزرے کہ قربانی واجب تھی، آپ نے واجب قربانی نہیں کی۔ اگر واجب قربانی نہیں کی تو اب وہ قربانی جانور ذبح کرنے سے ادا نہیں ہوگی، اب ایک حصے کی یا ایک بکری کی قیمت زکوٰۃ کے مستحق کو دینی پڑے گی۔ اب جانور ذبح کر، جانور تو اسی وقت ذبح کرتے تو قربانی ادا ہوتی، اگر اس وقت آپ نے جانور کی قربانی نہیں کی، اب جانور دینے سے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، اب اس کی قیمت دینے سے قربانی ادا ہوگی جو زکوٰۃ کے مستحق کو لگے گی۔ یہ جائزہ لو کہ کتنی قربانیاں میرے ذمہ ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ادا کرو۔ 5 چیزیں۔ اس کے بعد 6ٹھی چیز، آپ نے زندگی کے اندر کوئی منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنے نوافل پڑھوں گا، صدقہ کروں گا، دیگ پکاؤں گا، فلانے کو کپڑا دوں گا، یہ نظر مانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام آپ کا کر دیا، اور آپ نے وہ نظر اب تک منت پوری نہیں کی، تو جتنی نظریں منتیں مانی ہیں اس کا جائزہ لے کر اس کو پورا کرو۔ یہ ہے اسلام۔ پھر اور ایک بڑی باریک چیز، آپ جائزہ لیں کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اور تلاوت کے دوران ہر دفعہ قرآن کریم میں 14 سجدوں سے آپ گزرے، اور سجدہ کرنا واجب تھا اور سجدہ تلاوت آپ نے نہیں کیا، وضو نہیں تھا اس وقت یا کوئی اور وجہ تھی، آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، تو آپ ہر نماز کے بعد 5، 7، 10 سجدے بیٹھے بیٹھے ہی کر لو، اس نیت سے کہ جتنے سجدے تلاوت میرے ذمہ ہیں وہ ادا ہو جائیں، کیونکہ ان کی ادائیگی واجب ہے۔ جیسے قضا، نماز کی قضا واجب ہے، روزے کی قضا واجب ہے، اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کی قضا بھی واجب ہے۔
خصوصاً حافظ صاحبان، ان کو بہت غفلت ہو جاتی ہے، پڑھتے ہیں نا سارا دن سجدے کی آیت پڑھ رہے ہیں، اور کئی سجدے، سینکڑوں سجدے حافظوں کے سر پہ ہوتے ہیں، 10-20 نہیں، سینکڑوں، اور ساری زندگی ادھر توجہ ہی نہیں جاتی کہ یہ سجدوں کے کتنے واجب سر پر ہیں۔ تو حافظ صاحبان 200-400 سجدے کر لیں، یہ واجب ہے سجدہ، اس کی قضا بھی واجب ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 7 ہو گئی، 8 ہو گئی؟ اچھا، ایک اور چیز آپ کے ذمہ وراثت کے یا مالی حقوق تھے، اس میں ہم سب پھنسے۔ ابا فوت ہو گئے تھے، اماں فوت ہو گئی تھی، برسوں گزر گئے، بہن بھائی اس کا فیصلہ ہی نہیں کر رہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو بھائی اپنی وراثت کے فیصلے کرو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دو۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے کسی وارث کا وراثت کے حق کو روک لیا، اس کی وراثت کے حق سے اسے محروم کر دیا، اللہ جنت کی میراث سے اسے محروم کریں گے۔ اللہ جنت کی وراثت سے اسے محروم کریں گے۔ وراثت کے فیصلے کرو، مالی حقوق کے فیصلے کرو، اس کا جائزہ لو۔ 9ویں چیز، قطع رحمی کا جائزہ لو، کہاں کہاں سے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے۔ صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ میں رشتہ دار کی جھولی میں بیٹھا رہوں، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری کے بنیادی حقوق ادا کرو، اور وہ 4-5 ہیں۔ جب رشتہ دار مل جائے سلام کرنے میں بخل نہ کرو، رشتہ دار بیمار ہو جائے عیادت کرنے میں بخل نہ کرو، رشتہ دار فوت ہو جائے اس کے جنازے میں حاضری میں بخل نہ کرو، رشتہ دار کو خوشی ملے مبارکباد دینے میں بخل نہ کرو۔ یہ 4 کام جو کر لیا وہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، وہ قطع رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ بس اوقات طبیعت ملتی ہے، 2 بھائیوں کی نہیں ملتی، بہن بھائیوں کی نہیں ملتی، نہ ملو زیادہ، لیکن یہ بنیادی حقوق ادا کرتے رہو تو آپ صلہ رحمی کرنے والے شمار ہوں گے، قطع رحمی کرنے والے شمار نہیں۔ 10ویں چیز، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو قابل وصیت ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک ڈائری بناؤ، اس کے اندر ایک وصیت کے عنوان سے عنوان قائم کرو، اس کے اندر لکھو کہ فلانی چیز میرے پاس فلانے کی ملکیت ہے، میں نے فلانے سے فلاں چیز لینی ہے، یا میں نے جو ہے فلانے کی فلاں چیز دینی ہے، اگر میری وفات ہو جائے تو اس ڈائری کے اندر دیکھ کر وہ حقوق ادا کر دیے جائیں۔ یہ وصیت کا لکھنا یہ بھی اصلاح کا حصہ ہے۔ فرمایا علماء نے کہ یہ 10 کام گن کر کے جو آدمی اپنا جائزہ لے کر شروع کر دے وہ اصلاحوں کے اندر داخل ہو جائے گا اور اس کی مغفرت کا وعدہ۔ اچھا، بڑی مزے کی بات یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے کام کر لو گے پھر مغفرت کرو، یہ نہیں کہا۔ وہ پورا کرنا تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے نے اصلاح شروع بھی کی ہے کہ نہیں، اور جب شروع کر لی اور آ گئی موت، اللہ نے کہے گا بندہ یہ حقوق یہ کہاں؟ کہتا اللہ جی شروع تو کر دیے تھے، زندگی تو آپ نے دینی تھی، میرا کیا قصور ہے؟ تو اللہ یہ دیکھیں گے کہ میری بندے نے اصلاح شروع بھی کی ہے یا نہیں کی، یہ نہیں دیکھیں گے میرے بندے نے تکمیل بھی کی ہے یا نہیں کی، تو شروع کر دو۔ تو فرمایا یہ 10 کام جو کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی مغفرت کا وعدہ ہے، ورنہ تابو جو ہے نا اس کے بعد وہ اسلحوں کی دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا من بعد ذالک، اس کے بعد بخشوں گا، اصلاح کرو، توبہ کے بعد اصلاح کرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسری بات ہے جس کا تعلق عملی زندگی سے۔ تیسری اور آخری بات،
وہ موٹر سائیکل خراب ہو گیا، پہلے اس کی ایوریج تھی 65-70، پھر آ گئی 30-35 پر پیٹرول کی۔ مکینک کے پاس گئے، ایک مکینک کے کچھ سمجھ نہیں آیا، دوسرے کے پاس گئے، اس کے کوئی سمجھ نہیں آیا، ایک کوئی پرانا مکینک تھا، اس نے پلگ کھولا، کھول کر کے بچے کو بلایا، کہا جی اس کے اوپر برش مار دو، صاف کر دو، اور ایک پیچ اس کا کس دیا پلگ کے ساتھ، اور کہنے لگا جی جاؤ، ایوریج اس کی ٹھیک ہو گئی۔ بھائی کسی کے سمجھ نہیں آیا، آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگا جی کاربن آ گیا تھا اور کاربن سے ایوریج پیٹرول کی بڑھی ہوئی تھی، وہ میں نے ٹھیک کر دیا، اب یہ ٹھیک چلے۔ کبھی کبھی یہ واقعات جو ہے نا آدمی کو بڑا اہم مسئلہ سمجھا دیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک پریکٹیکل زندگی کا واقعہ ہے، لیکن اس سے ایک بات سمجھ آ گئی۔ وہ کیا بات؟ جو حدیث میں نے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع، بے شک دلوں پہ کاربن آ جاتا ہے۔ ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں جی؟ اللہ حضور کہہ رہے ہیں ان القلوب تصدع۔ یہ کہاں سے سمجھ آئی؟ موٹر سائیکل کے پلگ کے کاربن سے یہ بات سمجھ آئی۔ اور جیسے پلگ میں کاربن آنے سے اس کی ایوریج خراب ہو گئی، صحیح نتیجہ نہیں نکل رہا، حضور کہہ رہے ہیں اور جیسے تمہارا پلگ کا کاربن آنے سے اس کی کارکردگی ناقص ہو جاتی ہے، ان القلوب تصدع، ایسے ہی دلوں پر بھی کاربن آتا ہے، کما یصدع الحدید، جیسے لوہے پہ کاربن آ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دل کے کاربن کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، یہ دل کا کاربن اتر جائے گا، اور جب دل کا کاربن اتر جائے گا اب دل کا زاویہ صراط مستقیم کی طرف سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم